بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمارے لیے ابدی مشعل راہ ہے، لیکن انسان جانے انجانے میں اس راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کا مطلب لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے قرآن پاک کو اپنے آپ سے اتنا دور کر لیا ہے کہ ہاتھ تک نہیں پہنچتا۔ یہ تو اس کا ایک جزوی اور اخروی پہلو ہے۔ اصل مقصد قرآن پاک کا تکمیل حیات ہے، اور انسان کی حیات کے اندر انسان کو ہر طرح کے وقت کا سامنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے تمام بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ خاص طور پر صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے صبح کی نماز پڑھنے سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے تک سونے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس وقت کو قیمتی بنانے پر زور دیا گیا ہے، اور اسی لیے اس وقت کو فضیلت اور اہمیت دی گئی ہے، اور بہت بڑا اجر و ثواب اس وقت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا آئے۔ اور ازل سے لے کر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رزق ہے۔ انسان رزق کے پیچھے سر پٹ بھاگتا ہے، لیکن یہ انسان کا دھوکہ ہے، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی وجہ سے انسان اس رزق تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب انسان یہ کہتا ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن رزق تک ہم پہنچ نہیں پاتے، اور رزق ہم تک نہیں پہنچ پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی صاف صاف اور واضح وجہ جو ایک عام سا ان پڑھ انسان بھی سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کوشش جس سمت میں ہونی چاہیے اس سمت میں انسان کوشش نہیں کرتا۔ کس لیے کوشش نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو صحیح سمت کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پتہ ہونے کے باوجود بھی جانے انجانے غلطی کر بیٹھتا ہے اور غلط راہ پر چل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے رزق اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ رزق کے قریب جا رہا ہے۔ یہاں پر آ کر قرآن پاک ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس راہ کو سمجھ جائیں اور اس پر تھوڑا سا بھی عمل کر لیں تو ہم الٹے راستے پر جاتے جاتے سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، اور جتنی دور ہمیں رزق دکھائی دے رہا ہوتا ہے قرآن پاک کی ہدایت کے نور میں ہمیں وہ رزق نزدیک دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ مل جاتا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور وہاں سے تکون کی صورت میں دو راستے نکلتے ہیں، اور ایک راستہ دائیں ہاتھ کی طرف نکل جاتا ہے اور دوسرا راستہ بائیں ہاتھ کی طرف نکلتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں منزل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب تکون کو بند کرنے کے لیے آپ تیسری لائن نہیں لگائیں گے آپ بہت دور نکل جائیں گے۔ تو قرآن پاک کو وہ تیسری لائن والی راہ پر چلائے گی، جس سے آپ بہت جلدی اپنی منزل یعنی رزق تک پہنچ جائیں گے۔ ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ ہر حرف ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیکن انسان ان تمام ہدایتوں کو سمیٹنے سے قاصر ہے اور صرف اسی ایک راہ پر عمل کرتا ہے جو بتائی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 بیان کی جاتی ہے، جو کہ اس مقام پر آ کر بہت ہی مجرب آیت ہے۔ ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر حیران ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس آیت کا عمل کریں گے تو حیرانگی کی حد ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں مال سے پہچانا جاتا ہے اور آخرت میں اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے زمین پر رزق
تلاش کرو اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ یہاں پر آ کے ہمیں دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعا رزق حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، خاص طور پر جب ہم کوئی وسیلہ بنا کر پیش کریں تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہم اس سلسلے میں وسیلہ بنائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ قبض کی بیماری میں مبتلا ہیں تو قبض کی بیماری کو معمولی نہ سمجھیں۔ قبض یہ ہر بیماری کی جڑ ہے اور یہ میڈیکل علاج کے باوجود اگر ٹھیک نہ ہو رہی ہو اور علاج کروا کر تھک چکے ہوں تو آپ مایوس مت ہوں۔ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے صرف 1 منٹ کی فون کال آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کے چکر لگانے کے بجائے ایک بار روحانی علاج بھی آزما کر دیکھیں۔ فون پر ہی 3 دن علاج کروائیں۔ ابھی کال کریں یا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اس آیت کو خاص طور پر اس کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن رزق کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی اور حاجت ہے تو آپ اس کو لگاتار روزانہ کی بنیاد پر پڑھ سکتے ہیں، اور جب تک پڑھا جائے جب تک حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اب آپ یہ مکمل طور پر جان لیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نیند بالکل نہیں کرنی۔ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، اسی لیے یہی وقت اس آیت کے پڑھنے کا مناسب ترین وقت ہے، اور نماز کے فوراً بعد کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے اگر آپ اس آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کرشمے دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سورۃ المائدہ قرآن پاک کے 6 پارے سے شروع ہوتی ہے، اور جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آیت آپ کو 7ویں پارے میں ملے گی۔ اس کے حصول کے لیے یہ آیت تیر بہدف ہے۔ اس آیت کو 111 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ طلوع آفتاب تک سونا نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل طلوع آفتاب سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے، آپ نے تب بھی طلوع آفتاب سے پہلے خاص طور پر نہیں سونا۔ کچھ روز میں ہی آپ اس عمل کا نتیجہ خود دیکھیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے۔ اللہ حافظ۔